الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاکم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کانا تھے، یقول کہا کرتے، بین السجدتین دو سجدوں کے درمیان، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اللہم اے اللہ، اغفر لی مجھے بخش دے، میری بخشش کر دے، وارحمنی اور مجھ پر رحم فرما، واہدنی اور مجھے ہدایت سے نواز، وعافنی اور مجھے عافیت دے، وارزقنی اور مجھے رزق دے۔ اس حدیث کو ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے سوائے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور جو الفاظ ابھی آپ نے پڑھے ہیں امام ابن حجر فرماتے ہیں واللفظ لأبی داود، اور یہ مذکورہ روایت کے الفاظ سنن ابو داود کے ہیں، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ جہاں تک حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ یہ الفاظ ابو داود کے ہیں، یہ الفاظ تو ابو داود کے، لیکن یہ جو ترتیب یہاں پر موجود ہے یہ ترتیب ابو داود کی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم اس حدیث کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس حدیث کو بعض علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور اس کے الفاظ ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، تو اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اور سنن ابو داود کے اندر جو الفاظ موجود ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یعنی جامع ترمذی کے اندر کیا تھے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، اور ابو داود کے اندر کیا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی، اب اس کے واجبرنی کی جگہ پر کیا ہے؟ وعافنی، پھر آگے واہدنی وارزقنی۔ اس حدیث کو بھی حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ امام مکحول جو ہیں وہ دو سجدوں کے درمیان میں پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، وہاں پر یہ وضاحت موجود ہے کہ یہ آپ رات کی نماز میں دو سجدوں کے درمیان میں پڑھتے تھے، رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارزقنی وارفعنی۔ دوبارہ دیکھیں، رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارزقنی وارفعنی، تو اس کی سند کو بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ اور بلوغ المرام کے اندر تو آپ نے پڑھ لیے ہیں کہ جو الفاظ موجود ہیں۔ تو اس حدیث کے متعلق جیسا کہ میں نے کہا کہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، باقی دیگر علماء نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ثابت مانا ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ روایت، اس کی سند کے اندر علماء کا اختلاف موجود ہے۔ ایک اور صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے جس کے اندر صرف رب اغفر لی کے الفاظ موجود ہے، اور یہ حدیث ان حدیثوں سے جو ہم نے ابھی سنی ہے ان سے زیادہ صحیح ہے۔ تو اس لیے اس کے متعلق شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی بندہ رب اغفر لی یہ پڑھ لے اور کبھی یہ دعا پڑھ لے، اور پھر یہ جو مختلف الفاظ کے ساتھ ہم نے پڑھی ہے
کہ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ موجود ہے، تو ان میں سے کوئی بھی الفاظ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو سجدوں کے درمیان کی دعا یہاں پر یعنی کہ موجود ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سجدے سے اٹھ کر بس تھوڑا سا ہونا ہے، پھر اس کے بعد فوری طور پر دوسرے سجدے کے اندر چلا جانا ہے، یہ عمل ان کا درست نہیں ہے، بلکہ دعا پڑھنی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ بیان کیا ہے اس کے مطابق۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو حدیث آج ہم نے پڑھی ہے اس کے اوپر ذرا غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 سجدوں کے درمیان کیا مانگتے تھے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ یہاں سے یعنی ثابت کیا ہو رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مغفرت کی ضرورت تھی، آپ کو بھی کیا تھی؟ مغفرت کی ضرورت تھی، آپ محتاج تھے کہ اللہ رب العالمین آپ کی معافی کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے بھی درس ہے کہ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف کر دیے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کے باوجود آپ اس چیز کا اہتمام کر رہے ہیں، تو اس سے یہ مسئلہ یعنی ثابت ہوتا ہے کہ لازمی نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہو تو پھر ہی آپ نے مغفرت مانگنی، یہ ویسے ہی بندہ اس چیز کا محتاج ہے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، مجھ پر اپنی شفقت اپنی مہربانی فرما، واہدینی، اور مجھے ہدایت دے۔ ہدایت کی علماء نے 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک ہدایت توفیق ہوتی ہے اور ایک ہدایت علم و ارشاد ہوتی ہے۔ تو بس اوقات بندہ دونوں ہدایتوں سے محروم ہوتا ہے، اور بس اوقات کیا ہوتا ہے انسان کو ہدایت توفیق مل جاتی ہے، اور بس اوقات ہدایت توفیق سے محروم ہوتا ہے، اس کے پاس صرف جو ہے ہدایت علم و ارشاد موجود ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، جس بندے کو ہدایت توفیق مل جائے اس بندے کے پاس یہ جو ہدایت علم و ارشاد ہے یہ بھی اس کو مل جاتی ہے، کیونکہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے کو ہدایت دے دیتے ہیں تو اس کی اللہ رب العالمین علم کے اندر بھی اس کی رہنمائی بھی رب العالمین اس کی فرماتے ہیں۔ تو یہ 2 قسمیں ہیں، ایک توفیق یعنی ہدایت توفیق، جیسے مثال ہے مسلمان ہونا، اسلام پر چلنا، اسلام کے احکامات پر چلنا، یہ بھی ہدایت کی ایک قسم ہے، اور دوسری ہدایت علم و ارشاد کیا ہے؟ بندے کو صرف معلومات ہیں، یا بندہ کسی کو رہنمائی کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے، کسی سے راستہ پوچھتا ہے، وہ اس کو راستہ بیان کر دیتا ہے، تو یہ بھی ہدایت کی ہی ایک قسم ہے۔ تو انسان دونوں ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اس کے بعد الفاظ ہیں وعافینی، اے اللہ مجھے عافیت دے۔ عافیت سے مراد یہاں پر دل اور جسم دونوں کی بیماریوں سے عافیت اور سلامتی مانگنا مراد ہے۔ البتہ جو دل کی بیماریاں ہیں اس کا سوال زیادہ اہم ہے، کیونکہ دل کی بیماری کا خسارہ انسان دنیا میں بھی اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی اٹھاتا ہے، اور بدن کی جو بیماری ہوتی ہے اس کے اثرات صرف انسان کی دنیاوی زندگی تک محدود ہے، جیسی موت آئی وہ ختم ہو گئی، جیسے بیماری کوئی تھی اتنی لمبی اذیت ناک ہو جو بھی ہو، موت آتی ہے اس سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ لیکن اگر دل انسان کا جو ہے وہ غافل ہو، دل کی بیماری اس کو لگی ہوئی ہو، تو پھر دنیا بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی۔ ورزقنی، رزق اس کے اندر ہر چیز موجود ہے، لباس، آپ خوراک مانگ رہے ہیں، رہائش مانگ رہے ہیں، نکاح مانگ رہے ہیں، صحت مانگ رہے ہیں، علم مانگ رہے ہیں، دین ہے، ایمان ہے، سب چیزیں اس کے اندر شامل ہے، تو سب کی سب ورزقنی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا مانگنا جائز ہے، اور افضل اور مسرون یہی ہے کہ جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف دعائیں موجود ہوتی ہیں وہاں پر ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ بعض علماء نے، جیسے میں نے آپ کو کہا، اس کو حسن اور صحیح قرار دیا، تو یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ان 5 دعاؤں پر اکتفا نہیں کیا جو یہاں پر ہے، کیونکہ جامع ترمذی کی روایت کے اندر آپ نے پڑھے وہاں پر ایک اور الفاظ کا اضافہ موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان جن جن چیزوں کا محتاج ہے اس کو اس دعا کے اندر شامل کر دیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔